اسلامیات کا اگلا سوال ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ۔ ترجمہ پہلے سن لیجئے کہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی غلط رسم کا رد کی ہے۔ وہ غلط رسم یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو وہ اس کو اس زمانے کے اعتبار سے وہ اس کو اپنے حقیقی بیٹا سمجھنے لگ جاتے تھے، اور وہ سلوک جو ایک حقیقی بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے منہ بولے بیٹوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ مثلا اس سے اپنی بیوی کا پردہ نہ کروانا، اپنی بیٹیوں کا پردہ نہ کروانا، اور نمبر 2 اس سے جس طرح حقیقی بیٹے کو میراث میں حصہ ملتا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی میراث میں حصہ ملا کرتا تھا، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے تو ایسے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہ غلط رسومات تھیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کو رد کیا اور ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے بلکہ منہ بولے بیٹے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، تو زمانے کے اعتبار سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کو زید بن محمد یعنی محمد کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام صحابہ کرام نے اس غلط رسم کو ختم کیا، اور بجائے زید بن محمد کہنے کے اب زید بن حارثہ کہنے لگ گئے، تو اس غلط رسم کو اس طریقے سے رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط رسم کا جہاں رد کیا وہاں پر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے والد کا پتہ نہیں ہوتا، تو اب اسے کیسے پکاریں گے؟ تو ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، پہلی بات کہ ان کو ان کے والدین کی طرف نسبت کر کے پکارو، لیکن اگر ان کے والدین کا پتہ نہیں ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے مسلمان کا بھائی ہے، اس اعتبار سے وہ پھر ہمارا دینی بھائی ہے، یعنی اسے بھائی کہہ کے پکارو۔